بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بہن بھائی خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ بیوی شوہر کے مرنے کے بعد جتنی تعریفیں اس کی کر کر کے روتی رہتی ہے، ان میں سے 2% بھی اس کی زندگی میں کر لیتی تو اس کا گھر جنت بن جاتا، اور شاید شوہر اتنی جلدی بھی نہیں مرتا۔ اسی طرح بیوی کے مرنے کے بعد شوہر جو سسکتا پھرتا ہے کہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، کوئی پانی کو پوچھنے والا نہیں، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اقرار کرتا پھرتا ہے، اس کا 10% بھی بیوی کی زندگی میں کرتا تو وہ اللہ کی بندی چین سے تو مرتی۔ اولاد اس قدر والدین کی موت کے بعد ان کے احساسات کا اعتراف کرتی پھرتی ہے۔ کیا یہی 2 بول سننے کو ماں باپ ترس کر نہیں مر گئے؟ الغرض ہم نے زندگی کی تعریف نہیں کرنی، خدا دار جو انسان کوئی صلاحیت رکھتا ہے اس کے جیتے جی بیان کر دو، مرنے کے بعد پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر جل تباہ ہو جاتا ہے۔ دیواریں صرف کمرے کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں، کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر بھی ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ حاصل کو تو گنتی میں بھی نہیں لاتا انسان، اور لا حاصل کی گنتی فر یاد رکھتا ہے۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گا، پتہ ہی نہ چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی نکل آئے۔ جو برا لگتا اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ جب والدین کے بال سفید ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ ان کی خدمت کا وقت آپ کے پاس بہت کم باقی ہے۔ جس کو جھکنا آ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکانا بھی سیکھ جاتا ہے۔ آپ پانی پر درود شریف پڑھ کر دم کریں اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ یہ کام کرنے سے گھر کے اندر آسانی اور راحت پیدا ہو جائے گی۔ لڑکے اچھی لڑکیوں سے دوستیاں کرنا چاہتے ہیں، مگر اچھی لڑکیاں دوستیاں نہیں کرتی۔ دوسرے لوگوں پر آئی مصیبت سزا اور اپنے اوپر آئی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا تکبر میں مبتلا ہے۔ صدقہ ایسی شے ہے کہ سائل تک پہنچانے سے پہلے اللہ کریم تک پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی زبان کے ہی کڑوے ہوں گے تو آپ کے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا۔ کبھی کسی کے ساتھ غلط مت کرو، سب سے پیار محبت کے ساتھ رہو اور صرف چند لوگوں پر بھروسہ کرو۔ انسان کو سہارے ہی دھوکہ دیتے ہیں، اسی لیے سہاروں سے بچ کر چلتی ہوں۔ عورت رات کے وقت 1 گلاس دودھ کا لے، اس پر 7 دفعہ یا نورو پڑھ کر دم کرے اور پی لے۔ چند دن یہ عمل کرنے سے رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ گلاب کے پودے میں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اسے کانٹے کا پودا نہیں گلاب کا پودا کہتے ہیں، کیونکہ گلاب کا پھول اپنی خوبصورتی، رنگ اور خوشبو کی وجہ سے کانٹوں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں۔ اپنی خوبیوں کو اور پختہ کیجیے اور خوبصورت بنائیں تاکہ لوگوں کو آپ کی خوبیوں سے اتنا فائدہ ہو کہ وہ آپ کی خامیاں بھول جائیں۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا ہے اور کس کا برا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں پیاری دعا، اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔